نظریے ایٹم کو بیان کیا اور جے جے تھامس کے نظریات کی تائید کی، اور امریکہ میں جوہری توانائی کے کام کا آغاز کرنے والے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن اور لندن کی ملکہ سے سر کا خطاب پانے والے مشہور سائنٹسٹ نیوٹن کے خیالات کا 5 دلیلوں سے رد کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک ایسا مسلم سائنسدان جس نے زمین کے ساکن ہونے کے حوالے سے 1919 میں 4 فکر انگیز کتابیں تحریر فرمائی اور 115 دلیلوں سے یہ ثابت کر دیا کہ زمین ساکن ہے اور سورج سمیت تمام سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک ایسا مسلم سائنسدان جس نے 17 دسمبر 1919 کو دنیا میں ہونے والی ہولناکیوں کی دنیا بھر کے اخبارات میں پیشن گوئی کرنے والے فرانسسکو امریکہ کے ماہر ثواقب منجم میٹرولوجسٹ منجم پروفیسر البرٹ ایف پورٹا کا زبردست رد بلیغ اپنی کتاب الکلمۃ الملہمہ میں فرما کر ماہر علوم فلکیات ایسٹرولوجسٹ کی فہرست میں بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک ایسا مسلم سائنسدان جس نے اپنے فتاوی میں اوزان و پیمائش ویٹس اینڈ میجرمنٹس کے اسلامی نظام سسٹم کی روشنی میں کیلکولیشن سے بے شمار مسائل کے حل تلاش کیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک ایسا مسلم سائنسدان جس نے 14ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسی اور فقہی انسائکلوپیڈیا 12,000 صفحات پر مشتمل العطایا نوویہ فی الفتاوی رضویہ لکھ کر کے عالم اسلام پر ناقابل فراموش احسان کیا، جن فتاوی کو دیکھ کر کے مکہ کی سرزمین سے آواز آتی ہے۔ علامہ سید اسماعیل خلیل مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگتے ہیں واللہ یقول والحق وقول انہ لو رآہا ابو حنیفۃ النعمان لا قرت عینہ ولجعل مؤلفها من جملۃ الاصحاب۔ علامہ سید اسماعیل خلیل مکی فرماتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان فتاوی کو یعنی فتاوی رضویہ کو اگر امام اعظم دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور ان فتاوی کے مؤلف یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے، تبھی تو ماریرا کی سرزمین سے آواز آ جاتی ہے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینا پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے فتاوی رضویہ کوئی کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشی کی پڑھ کے دکھلا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی حضرت، ماشاءاللہ۔ مفتی شوکت صاحب سبحان اللہ، زندہ باد۔ کوئی بولے یا نہ بولے وہ تنہا بول دیتا ہے، جو حق ہے وہ رضا کا خان وعدہ بول دیتا ہے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گوہر ہے کیسی شخصیت یہ تو جنازہ بول دیتا ہے۔ تاج الشریعہ کے نام پر بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ علماء اکرام منبر نور پر ہیں، جامعۃ الرضا کے اساتذہ اکرام علامہ مفتی گلزار صاحب، استاذ محترم علامہ شکیل صاحب، تمام علماء اکرام منبر نور پر ہیں۔ صرف 2 شعر پڑھنے کے لیے جناب محمد شمشاد القادری بریلی شریف سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں۔ اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ منقبت کی دعا ملاحظہ فرمائیں، درود اپنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بریلی تجھ پہ رب کا یہ حسین انعام ہے، اے بریلی تجھ پہ رب کا یہ حسین انعام ہے، اے بریلی تجھ پہ رب کا یہ حسین انعام ہے، اے بریلی تجھ پہ رب کا یہ حسین انعام ہے، تجھ میں کرتا مقتدائے سنیت آرام، بہت اچھا سبحان اللہ، سنیت
سنیت آرام ہے، تجھ میں کرتا مقتدائے سنیت آرام ہے۔ بند مولانا فرمائے کہ خنجر احمد رضا کی ایسی ہیبت چھا گئی، ایسی ہیبت چھا گئی، خنجر کل کے رضا کی ایسی ہیبت چھا گئی، خنجر کل کے رضا کی ایسی ہیبت چھا گئی کہ ندوہ دیوبند میں تو آج تک کوہرا۔ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ رضا سے بغض عداوت نہیں جناب نہیں، رضا سے بغض عداوت نہیں جناب نہیں، رضا کو چھوڑ کے کوئی بھی کامیاب نہیں، رضا سے بغض عداوت نہیں جناب نہیں، رضا کو چھوڑ کے کوئی بھی کامیاب نہیں، جو حاسدین رضا ہے نعیم ان سے کہو کرائیں جانچ کہیں عقل تو خراب نہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، وقت بہت کم ہے، بلا تکرار ضیاء اثر مرکزی صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 شعر پڑھنے کے لیے میں ایک پر تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تضمین کلام اعلی حضرت کے 2-3 شعر آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ عنبری زلف والا ہمارا نبی، جی ماشاء اللہ، کہ عنبری زلف والا ہمارا نبی، عنبری زلف والا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، کہ غیب داں کمل والا ہمارا نبی، غیب داں کمل والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے نور والا، نور والا بولیے، نور والا، نور وا غیب داں نور والا ہمارا نبی، غیب داں نور والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، عنبری زلف والا ہمارا نبی، کہ جن کے صدقے میں پلتی ہے کل کائنات، بہت اچھا بھائی ماشاء اللہ، جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ جن کے صدقے میں پلتی ہے کل کائنات، خلد میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ، کہ ان کے صدقے ملے گی یقیناً نجات، ان کے
صدقے ملے گی یقیناً نجات جن کے تلے وہ کدھونے ہے آب حیات جن کے تلے وہ کدھونے ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا. ذرا تاج الشریعہ کے نام پہ عرص رضوی میں آنے والوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا. سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا, کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا. آئیے دو شعر پڑھنے کے لیے جناب محترم انصار رضا بریلوی سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خراج عقیدت آقا کی بارگاہ میں حضور تاج الشریعہ کی زبانی پیش کرتا ہوں کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کہ داغ فرقت طیبہ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. کاش گنبد خضرا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور ان کے در پہ اختر کی دم میرا نکل جاتا, ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا, ان کے آستانے پر کہ دم میرا نکل جاتا. دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر, دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر, ان کے آستانے کی, ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جامعۃ الرضا کے پرنسپل استاذ الاساتذہ حضرت علامہ شاہ مفتی شکیل صاحب قبلہ اردو ادب اور عربی ادب کا ایک ایسا عظیم شہر ہے کہ جس کے ہر چہار جانب عشق رسول کی سرحدیں قائم ہیں. وہ تشریف فرما ہو چکے ہیں اور تمام تر یہ مدرسین حضرات ممبر رسول پر موجود ہیں. اب میں بڑے ادب کے ساتھ جامعۃ الرضا کے ایک بہت ہی عظیم مدرس اور بہت عظیم خطیب اس حوالے کے ساتھ ان کو آواز دیتا ہوں کہ کسی سے کب وہ ڈر کر بولتا ہے, رضا والا تو کھل کر بولتا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. کسی سے کب وہ ڈر کر بولتا ہے, رضا والا تو کھل کر بولتا ہے. اور رضا نے مارا نجدی کو تو جانا, قلم بھی مثل خنجر بولتا ہے. رضا کے نام کی کرتا ہے, رضا کے نام کی کھاتا ہے روٹی, تو کیوں مسلک سے ہٹ کر بولتا ہے. اور زبانیں بند ہو جاتی ہیں سب کی,
بریلی سے جب اختر بولتا ہے. ماشاءاللہ، آئیے میں سبحان بڑے اللہ. ادب کے ساتھ فیضان حضور تاج الشریعہ کو سمیٹ کر بڑے بڑے جلسوں اور کانفرنسوں میں خطابت کرنے والا وہ عظیم خطیب حضرت علامہ شاہ مفتی شکیل صاحب، جن کا موضوع ہے حضور تاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت کے پاسبان. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی، آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر ایمان والے ہو کر. رفیقان ملت اسلامیہ، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں اور آپ کی اگر زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں یہ ملے گا. آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں یہ بات عیاں نظر آئے گی کہ آپ نے ہر موڑ پر ہر آن ہر لمحہ ہر وقت مسلک اعلی حضرت کی پاسبانی فرمائی. جی ماشاءاللہ، بے شک. کس جہت کو لے لیا جائے اور کن گوشوں کو دیکھا جائے، اگر استقامت فی الدین کا معاملہ اٹھایا جائے تو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کا استقامت فی الدین کا معاملہ بھی بے مثال نظر آتا ہے. مجھے مشکات شریف کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے. جی ماشاءاللہ. عبداللہ ابن یوسف سقفی ہے. حضرت عبداللہ ابن یوسف سقفی حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل لی قولا فی الاسلام، قل لی قولا فی الاسلام لا اسأل عنك احدا بعدك وفي رواية غيرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. اس حدیث پاک کی ذرا وضاحت آپ غور کریں اور سمجھیں کہ حضرت
ثقفی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے, آپ کی بارگاہ میں جانے کے بعد کسی سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یوسف ثقفی ذرا کہو قل لی قولا فی الاسلامی کے بعد ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ, تم یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا, ہم مستقیم, اور اس کے بعد اسی پر جمے رہو. اس حدیث پاک کے تناظر میں ذرا دیکھا جائے علامہ ملا علی قاری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں اس کی وضاحت کرتے ہیں یہ حدیث استقامت ہے. استقامت فی الدین کا مفہوم صرف ایک ہی بات کو شامل نہیں ہے بلکہ استقامت کا مطلب یہ بھی ہے کہ عقائد کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہونا چاہیے, اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہونا چاہیے, اور بھی لوازمات جو اسلام کے تقاضے ہیں اس کے اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہونا چاہیے. آئیے امام اہل سنت کی زندگی کا اس حدیث پاک کے تناظر میں مطالعہ کیا جائے. میرے امام سے سوال ہوتا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کا کوئی کلمہ کہے, اللہ تبارک و تعالی کی شان میں عیب کا کوئی کلمہ کہے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ امام نے برجستہ فرمایا اللہ کی شان میں توہین یہ یقیناً کفر ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہی سوال جب فتاوی تاج الشریعہ میں میرے مرشد گرامی کی بارگاہ میں ذرا پاسبانی کا منظر دیکھیں, پاسبان ہو تو کیسا ہو, میرے مرشد گرامی کیسا ہو, کہ پوری زندگی اگر گزاری ہے تو مسلک اعلیٰ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت اور سے اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ حضور قائد اہل سنت. ذرا دیکھیں مطالعہ فرمائے فتاوی تاج الشریعہ میں میرے امام سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے تعلق سے سوال کیا گیا تو امام نے جواب دے دیا. فتاوی تاج الشریعہ کے اندر میرے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جب سوال پیش کیا گیا تو اسی کو یعنی یہ فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے اور اہانت کا کلمہ کہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, اور اس کی شان میں کلمہ توہین بکنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے علامہ ملا علی قاری نے اس حدیث استقامت فی الدین کو بہت لمبا اور وسیع فرمایا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں حضرت ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں یہ حدیث استقامت جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سائل سے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اعتقاد کو بھی شامل ہے, اعتقادیات کو بھی شامل ہے. اب اعتقادیات میں میرے امام نے ذرا دیکھو کیا کیا عقیدے دیے, اہل سنت والجماعت کے کیا کیا عقیدے ہم تک امام کی زبانی پہنچے, امام کے قلم سے پہنچے. علم غیب مصطفیٰ کا مسئلہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا مسئلہ ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کمال کا مسئلہ ہے, چاہے علم غیب کا مسئلہ ہو, چاہے حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو, چاہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا مسئلہ ہو. امام اہل سنت نے جو ہمیں اہل سنت والجماعت کو نظریہ دیا وہی نظریہ میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ. بے شک حضرت, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ اللہ. اور آگے چلے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا اور آگے چلے علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری اس حدیث پاک کی وضاحت فرماتے نظر آتے ہیں. جناب یہ مختصر حدیث اگرچہ ہے, آج لوگ بڑے چوچرا میں کہہ دیا کرتے ہیں استقامت کا مفہوم کیا ہے, استقامت کا معاملہ کیا ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں حدیث پاک کے اندر روایت کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا الاستقامت یعنی استقامت جو ہے یہ ہزار کرامتوں سے بڑھ کر چیز ہے. اگر کوئی انسان مسلک اعلی حضرت پر مستقیم ہے, اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے, اگر کوئی بالکل ہر حکم پر عمل کر رہا ہے تو الحمدللہ وہ بہت خوش نصیب سنی مسلم. بے شک بہت اچھا حضرت, زندہ باد. اور آگے چلے حدیث پاک کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الجماعت شبرا، نسب کے ساتھ بھی ہے اور کسرے کے ساتھ بھی ہے. ایک روایت میں شبرا کا لفظ آیا ہے اور ایک روایت میں شبرا کا لفظ آیا ہے. من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقه، کہ جو جماعت سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا، جدا ہوا، تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹکا الگ کر دیا. اب ذرا دیکھیں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری ایک بہت بڑے عالم دین امام ابہری کے حوالے سے فرماتے ہیں قال الابہری المراد بالمفارقہ اتباع البدعتی. مفارقت سے مراد کیا ہے؟ بیان فرما دیا گیا کہ جو جماعت سے الگ ہوا، جدا ہوا، اس کی وضاحت فرمائی کہ جو یعنی بدعت کی پیروی میں لگ گیا، اپنے نفس کی منمانی میں لگ گیا، نفسانی خواہشات میں لگ گیا اور اسلامی احکام کو پسے پشت ڈال دیا، تو وہ جماعت سے الگ ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہوا جس نے شریعت کے احکام کو نظر انداز کیا اور بدعت کی پیروی کرنے میں لگ گیا، اپنی نفسانی خواہشات میں لگ گیا، تو اس نے اسلام کا یعنی پٹا اپنی گردن سے الگ کر دیا. اب اس حدیث پاک کے تناظر میں جب امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا تو اس کی وضاحت بھی امام اہل سنت نے یہی اسی انداز میں پیش فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بدعت کی اتباع میں لگ گیا، جو اپنے نفس کی پیروی میں لگ گیا، جس نے شریعت کے مسائل کو نظر انداز کر دیا، اور جب یہی مسئلہ میرے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے بھی یہی برجستہ ارشاد فرمایا. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اپنی نفسانی خواہشات میں لگ گیا اور بدعت کی پیروی میں لگ گیا تو من فارق الجماعہ، وہ جماعت سے الگ ہو گیا. جب جماعت سے الگ ہو گیا تو وہ اہل سنت والجماعت کہلانے والوں میں سے نہیں رہا، اس نے اسلام کا قلادہ اپنے گردن سے الگ کر دیا. یہی میرے مرشد کریم نے بھی اس کا جواب عنایت فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرشد کریم نے اپنی پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہ کر کے گزارا، اور آپ نے اپنی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ سے یہ ثابت کر دیا کہ عرس امام احمد رضا میں تشریف لانے والے زائرین اور معتقدین یہ ذرا سن لو کہ ہم جب تک بھی اس دنیا کے اندر رہے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہے، مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہے. یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، ہم سب کی جان. بہت اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. نہ شاہی وقت نہ شاہی ادا سے پیار کرو، اگر کرو تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرو. ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے، بھلائی چاہو تو اختر رضا سے پیار کرو. ذلیل ہو کے مرو گے مخالفت کر کے، بھلائی چاہو تو اختر رضا سے پیار کرو. میں بڑے ادب کے ساتھ اب شہنشاہ ترنم بھائی سلیم رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ غزل ہے کہ جہاں سب چلتا ہے یہ میاں نعت ہے اور اس میں ادب چلتا ہے. یہ مدینہ ہے، اسے مصر کا بازار نہ جان کہ یہاں حسن نہیں حسن طلب چلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا کو کھول دیں اس کا. ایک مطلع چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، تمام سنی ہاتھ تک اٹھا کے کہیں ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. کیوں؟ قادری ازہری رضوی نوری قادری رضوی نسبت والے ہیں، ہم
ہمالا حضرت والے ہیں، ہمالا حضرت والے ہیں. ہاتھوں کو جھنڈے بناؤ اور لہرا لہرا کر بولو ہمالا حضرت والے ہیں، ہمالا حضرت والے ہیں. عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اہل سنت پر ہے یہ احسان اعلی حضرت کا. اہل سنت پر ہے یہ احسان اعلی حضرت کا. پاتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے سب کا اعلی، بے شک سبحان سب اللہ. کا اعلی حضرت کا. رب کا کرم ہے، بولو سبحان اللہ. رب کا کرم ہے، رب کا کرم ہے کہ ہم تاج، رب کا کرم ہے کہ ہم تاج شریعت والے ہیں. ہمالا حضرت والے ہیں، ہمالا حضرت والے ہیں، ہمالا حضرت والے ہیں، ہمالا حضرت والے ہیں. نجدی وہابی تو بندی کو کالا کوا مبارک ہو. نجدی وہابی تو بندی کو کالا کوا مبارک ہو. ہم اہل سنت کو غوث پاک کا مرغ مبارک ہو، پاک کا مرغ مبارک ہو. کیوں ہم ہیں غلام، ہم ہیں غلام غوث رضا. بولو ہم ہیں غلام غوث رضا. ہم جنت والے ہیں، ہمارا حضرت. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا. اب آئیے بڑے ادب کے ساتھ میں بڑے ادب کے ساتھ ماشاء اللہ جامعۃ الرضا بریلی شریف کے پرنسپل حضرت علامہ مفتی شقی صاحب قبلہ کے صاحبزادے جناب شمویل رضا صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ. میں نے ان کو دیکھا ہے اور پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اس لیے شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. یوں تو بچپن میں قدم بوس ہیں لاکھوں فتنے، یوں تو بچپن میں قدم بوس ہیں لاکھوں فتنے، رفتہ رفتہ تیری رفتار قیامت ہوگی. السلام علیکم تعالی وبرکاتہ. ایک بات اوشی پڑھ لیجیے. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نغمے بادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا، حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا، حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا. عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، ارے عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا. یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ورنہ میرے جینے کی
علیکم تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. نیا چراغ ابھی روشنی کی مشق میں ہے، نیا چراغ ابھی روشنی کی مشق میں ہے. ہوا سے کہہ دو چہل پہل نہ کرے. میں بڑے ادب کے ساتھ اب جامعۃ الرضا بریلی شریف کے بہت عظیم استاذ حضرت علامہ شاہ مفتی شاہد رضا صاحب سے گزارش کروں گا. ان کا موضوع ہے امام احمد رضا اپنی تصانیف کے آئینے میں، اس شعر کے ساتھ کہ عشق نبی سے پہلے یہ دل کا حال تھا، عشق نبی سے پہلے یہ دل کا حال تھا، جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور دل لگا کر کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا. سبحان اللہ، بے شک حق. یعنی تمہارے دشمن کے مقابل میں تمہارے قدم کو جما دے گا. سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت، جن کے عرس کے موقع پر ہم یہاں حاضر ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خدمت کی اور خوب خدمت کی. جتنے بھی دشمن آپ کے مقابل میں آئے سب زیر ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قدم کو ایسا جمایا کہ آپ کے نقش قدم پر چلنے والا قیامت تک اسی سیدھے راستے پر رہے گا، کوئی اسے بہکا نہیں سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اعلی حضرت کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت اسلام پر، اسلام کے عقائد پر، اسلامی احکام پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے تھے. ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا تھا. حملہ کرنے والے کھلم کھلا دشمن بھی تھے اور حملہ کرنے والے ایسے دشمن بھی تھے جو ہماری صفوں میں ہمارے لبادے کو اوڑھ کر، ہمارے لباس میں یعنی اسلامی لباس کو پہن کر اور اسلامی عقائد اور احکام پر حملے کر رہے تھے. اگر دشمن سامنے سے وار کرے، دشمن اگر کھلم کھلا دشمن ہو تو اس کے حملے کو روکنا اور جوابی حملہ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر دشمن چھپ کر کے حملہ کرے، ہماری صفوں میں آ کر کے، ہمارے لبادے کو اوڑھ کر کے اور حملہ کرے تو اس کے حملے کو روکنا اور قوم کو ایسے دشمن کے حملے سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. اعلی حضرت کا وہی دور تھا.
कुरान की तहरीफ की जा रही थी। लफ्जी तहरीफ तो कोई कर नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारका व तआला ने उसकी हिफाजत का वादा फरमाया है और फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लेकिन मानवी तहरीफ की जा रही थी। कुरान मुकद्दस का तर्जमा अपनी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा था। ख्वाहिश नफसानी के मुताबिक तर्जमा करने वाले तर्जमा कर रहे थे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त हमारे इमाम ने कंजुल ईमान लिखकर ऐसा तोहफा दिया जिससे कौम और उम्मत के ईमान की हिफाजत फरमाई। बेशक बेशक। और कंजुल ईमान की तारीफ में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कह देना काफी है कि कंजुल ईमान की खूबियों पर हजारों मकालात लिखे जा चुके हैं और लिखे जा रहे हैं। सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, और अपनी मर्जी के मुताबिक है, इसलिए कि उसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाफिउल बलाए वल वबा कहा गया है। तो इसके जवाब में, यानी इस अकीदे के जवाब में जिसने ये कहा कि हुजूर को दाफिउल बला कहना जायज नहीं है, इसके जवाब में हमारे इमाम ने अल अमनो वल उला लिख करके कौम को दे दिया जी। इसी तरीके से और भी तरह तरह के जैसे एतराज किए जाते थे, वैसी किताब हमारे इमाम कौम के दरमियान लिख करके पेश फरमा देते थे। यूं तो मुहक्किकीन ने लिखा है कि सैयदी सरकार आला हजरत ने 1000 से जायद किताबें लिखी, 50 से जायद किताब लिखी। इल्मे हदीस में सैयदी सरकार आला हजरत ने 26 किताबें लिखी। असानीद हदीस में 3 किताबें लिखी। उसूल हदीस में 6 किताबें लिखी। तखरीज अहादीस में 4 किताबें लिखी। जरह व तादील में 2 किताबें लिखी। अस्माए रिजाल में 7 किताबें लिखी। लुगत हदीस में 1 किताब लिखी। और सबसे ज्यादा इल्म फिक्ह में 253 किताबें लिखी। उसूल फिक्ह में 7 किताबें लिखी। रस्मुल मुफ्ती में 3 किताबें लिखी। इल्म फराइज में 4 किताबें लिखी। इल्म तजवीद में 4 किताबें लिखी। इल्म अकायद और कलाम में सैयदी सरकार आला हजरत ने 126 किताबें लिखी। इल्मे मुनाजरा में 7 किताबें लिखी। सैयदी सरकार आला हजरत ने फजाइल में 20 किताबें लिखी। सीरत में 4 किताबें लिखी। मनाकिब में 20 किताबें लिखी। तारीख में 3 किताबें लिखी। तसव्वुफ में 12 किताबें लिखी। सुलूक में 2 किताबें लिखी। अज़कार में 9 किताबें लिखी। अखलाक में 3 किताबें लिखी। मवाइज़ में 3 किताबें लिखी। इसके अलावा सैयदी सरकार आला हजरत ने इल्मे अदब में 1 किताब लिखी। इल्मे लुगत में 1 किताब लिखी। इल्मे नहव में 22 किताबें लिखी। इल्मे सर्फ में 1 किताब लिखी। इल्मे ताबीर में 1 किताब लिखी। इल्मे तकसीर में 8 किताबें लिखी। इल्मे जफर में 9 किताबें लिखी। और ऐसा नहीं कि आला हजरत से पहले और उलमाए किराम ने किताबें नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने भी लिखी हैं, आला हजरत ने भी लिखी हैं।
لیکن ان کے لکھنے کا انداز کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کے لکھنے کا انداز کیا تھا؟ اسے بس ایک شعر میں یاد کر لیجئے کہ اوروں نے بھی لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اوروں نے بھی لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ذیشان نام کا ایک لڑکا رچھا کا ہے جس کا پرس گر گیا ہے، اس میں کچھ کاغذات وغیرہ ہیں ضروریت کے، جس صاحب کو وہ پرس ملے تو وہ ممبر شریف پر پہنچا دے۔ ذیشان صاحب کا پرس گر گیا۔ بہرحال محبتوں کے ساتھ تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ عرس رضوی میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کی محبت میں آئے ہیں اور جامعۃ الرضا کے وسیع و عریض میدان میں بیٹھے ہیں، تو ذرا زندہ دلی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے نام پر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، کہ رضا کے نام پہ جو مسکرا نہیں سکتے ہم ان سے ہاتھ کبھی بھی ملا نہیں سکتے۔ رضا و مفتی اعظم کی بات رہنے دو جب آپ تاج الشریعہ کا لا نہیں سکتے۔ آئیے صرف 2 شعر پڑھنے کے لیے جناب محترم ریحان رضا منظری سے گزارش کروں گا، وہ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ۔ ممبر شریف پر تشریف فرما حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی السلام علیکہ یا رسول۔ یہاں سے نعت کا مطلع پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ ایک مرتبہ مسکرا کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری دنیا ہوئی ہے پرائے، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، ساری دنیا ہوئی ہے پرائے، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، ہاں کوئی میرا سہارا نہیں ہے، ساری دنیا ہوئی ہے پرائے، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، یا نبی مجھ کو تیغا بلا لو، یا نبی مجھ کو تیغا بلا لو، ہند میں اب گزارا نہیں ہے، یا نبی مجھ کو تیغا بلا لو، ہند میں اب گزارا نہیں ہے۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے، کہیں ایک مرتبہ مسکرا کر سبحان اللہ۔ اس کی نسبت جس کے صدقے میں ماں بچا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، جس کے صدقے میں ماں بچا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، جس کے صدقے میں ماں بچا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، جو رضا کا نہیں سنیا وہ، جو رضا کا نہیں سنیا وہ، یاد رکھنا ہمارا نہیں ہے، جو رضا کا نہیں سنیا وہ، یاد رکھنا ہمارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے مومن ہیں نمازوں کو قضا کرتے ہیں، کیسے مومن ہیں نمازوں کو قضا کرتے ہیں اور مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، کیسے مومن ہیں نمازوں کو قضا کرتے ہیں اور مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ نجد کے سینے میں مارا تھا رضا نے نیزہ، بس اسی زخم کو ہم سنی ہرا کرتے ہیں۔
نجد کے سینے میں مارا تھا رضا نے نیزہ، بس اسی زخم کو ہم سنی ہرا کرتے ہیں، اعلی حضرت کی طرح لائے مجدد کوئی جو بھی مرکز کی تمنا میں جیا کرتے ہیں۔ اب آئیے حضرات، وقت بہت کم ہے، میں جانتا ہوں 5 منٹ میں تقریر ہو نہیں پاتی ہے، لیکن اگر ذات بولنے والی ہو تو اس کے لیے یہ وقت بہت ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا نور الحق رضوی صاحب گرسان گنج سے گزارش کرتا ہوں وہ میں پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرم والہ الکرام بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ہونے والے فتنہ کا ذکر فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ صحابہ کرام کے مجمع میں میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے لوگ 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، ان میں ایک مذہب کے علاوہ باقی تمام مذاہب والے ناری اور دوزخی ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، دوسری روایت میں ہوم الجماعہ، وہ مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے سواد آدم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ رہے گا۔ میرے امام مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ دوسری روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور آپ آگے فرماتے ہیں اس کے دائیں بائیں اور چند لکیریں کھینچی، فرمایا یہ بھی راستے ہیں مگر ان تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو ان تمام راستوں پر نہ چلو ورنہ شیطان تمہیں بہکا دے گا۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے، یہ میرا راستہ ہے تو اس پر چلو اور راہ نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے 4 باتیں کھلے طور پر ثابت ہوئی، ایک ہی مسلمان کہلانے والے کئی فرقوں میں بٹ جائیں گے، دوسری بات یہ کہ مسلمانوں ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی تمام دوزخی ہوں گے، باقی تمام دوزخی ہوں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ حقانیت کی کسوٹی ہیں، تو جو ان سے لگا رہے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو ان سے الگ ہوگا وہ الگ ہو کر کے دوزخ میں چلا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قال الامام محمد بن اسماعیل البخاری حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس بن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما لا قاسم والله یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله۔ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے،
صفحہ نمبر 16 پر آج بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, اور اللہ دیتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے, بے شک میں ہی بانٹتا ہوں. اور آپ آگے فرماتے ہیں یہ امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, انہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے ان کے مخالفین, یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آئے واتبع سبیل من اناب الیہ, اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا. تو من اناب الیہ کے مصداق اس زمانے میں حضور قائد ملت ہے, من اناب الیہ کے مصداق اس زمانے میں حضور قائد ملت ہے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیو, صلح کلی نبی کا نہیں سنیو, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد ہے ہر ایک قادری کے لیے. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. قصر علم و فضل کا مینار ہے احمد رضا, جی بے شک. فقہ و افتاء کا سپہ سالار ہے احمد رضا, اور یادگار بو حنیفہ مظہر غوث الورا, یادگار بو حنیفہ مظہر غوث الورا, جانشین احمد مختار ہے احمد رضا. جی بے شک. جانشین احمد مختار ہے احمد رضا. حضرات, کافی دیر سے امام احمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس میں آنے والے علماء کرام کے بیانات آپ حضرات سن رہے ہیں. جامعۃ الرضا کا وسیع و عریض صحن ہے, اور جامعۃ الرضا کی یہ خوبصورت عمارتیں آپ کو اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کے بچوں کو جامعۃ الرضا کے وسیع و عریض دامن میں بھیج کر ان کو علم دین سے آراستہ کریں, ان کی علمی تشنگی بجھائیں. بے شک. الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی یادگار جامعۃ الرضا حضور قائد اہل سنت مد ظلہ العالی کی سربراہی میں بحسن و خوبی دین متین کی خدمات انجام دے رہا ہے. جامعہ کے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والے علماء اکرام, مفتیان اکرام اپنی تمام تر سعی جامعہ کی تعمیر و ترقی کے لیے پیش کر رہے ہیں. جامعۃ الرضا کی امداد اور جامعۃ الرضا پر توجہ دینا یہ آپ کا دینی فریضہ ہے. ہمارے جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین آپ کے درمیان جامعۃ الرضا کے ٹوکن لے کر حاضر ہیں. آپ جامعۃ الرضا کے تعمیر و ترقی میں حصے دار بنے اور دونوں جہان میں ثواب دارین کے حقدار بنے. اب میں 5 منٹ کے لیے تقریر کرنے کے لیے گزارش کروں گا مولانا امان الحق صاحب دیلوی سے کہ وہ میک پر تشریف لائیں. جی ماشاء اللہ. ارباب ممبر, حاضرین عرس اعلی حضرت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا مع الصادقین, صدق اللہ العظیم. قادری یمنع رے یا غوث اعظمی زنم, دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے حضرات, کچھ عرض و معروض سے قبل وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہ رب محمد
صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ تعالی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. میں بارگاہ امام اہل سنت میں حاضری خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر آیا. اعلی حضرت کی شخصیت، اعلی حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں. دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے اعلی حضرت کون ہے. اعلی حضرت آپ آنے والے تمام خطبہ سے کے خطاب سے آپ حضرات کو اعلی حضرت کے حوالے سے آپ کی جانکاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کو خطبہ کے خطابات سے یہ علم ہو گیا ہوگا کہ اعلی حضرت کی ذات کیا ہے. اعلی حضرت کو اللہ رب العزت نے کس ماحول میں پیدا کیا، اعلی حضرت کس وقت پیدا ہوئے، اعلی حضرت نے دین کی کیا کیا خدمات انجام دی، اعلی حضرت نے اسلام کا کتنا کام کیا، جی اعلی حضرت نے کتنا تصنیفی کام کیا، اعلی حضرت نے کس طرح سنیوں کے، مسلمانوں کے ایمان و عقائد کو بچایا ہے، اعلی حضرت نے کس طرح ہم سنیوں کے سینوں میں عشق رسول کا چراغ روشن کیا ہے. قسم خدا کی آج جو ہمارے سینوں میں عشق رسول کا چراغ جل رہا ہے یہ میرے امام احمد رضا کی دین ہے. آج ہمارے سینوں میں جو محبت رسول کی شمع روشن ہے جی یہ اعلی حضرت کی دین ہے. حضرات اعلی حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں. المختصر میں کہوں، اعلی حضرت کو جب آپ کے والد علامہ نقی علی خاں علیہ الرحمہ نے جب مسند افتاء پہ بٹھایا اور جب ذمہ داری کا عمامہ آپ کے سر پر باندھا تو اعلی حضرت مسند افتاء پہ بیٹھ کر اور ذمہ داری کا عمامہ اپنے سر پر باندھ کر جب نظر اٹھائی ہے میرے اعلی حضرت نے تو سب سے پہلے نظر میرے امام کی تقویت الایمان پر پڑی، سب سے پہلی نظر حفظ الایمان پر پڑی، سب سے پہلی نظر تہذیر الناس پر پڑی. یہ وہ کتابیں ہیں جو دیوبندی اور وہابی مولویوں نے لکھی ہیں. ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا غدار بن جاتا ہے. یہ کتابیں ان پر میرے امام کی نظر پڑی اور قسم خدا کی ان چیزوں پر نظر یہ کسی غدار کی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار کی پڑتی ہے. اعلی حضرت نے قلم اٹھایا اور تہذیر الناس کا جواب لکھ دیا، حفظ الایمان کا جواب لکھ دیا، تقویت الایمان کا جواب لکھ دیا. میرے بھائی اس مولوی نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا اور قرآن کے ترجمے میں اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو گنہگاروں خطا کار کہا تھا، یعنی اس نے ترجمہ کیا انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی اور آپ کے صدقے آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا. یہ ترجمہ اس مولوی نے کیا تھا مگر جب قلم مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق کے ہاتھ میں آیا تو آیت وہی ہے، صفحہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، پارہ وہی ہے، بس قلم بدل گیا. اب میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھا انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی اور آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطاؤں کو معاف فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. بہت اچھا بھی ماشاءاللہ. وقت کم ہے نعرہ جی جی اعلی حضرت کا قلم اٹھا. جی اچھا یہ کتابیں ان مولویوں نے لکھی جو انگریزوں کے خریدے ہوئے مولوی تھے. انگریزوں نے ان کو تو خرید لیا مگر جب اعلی حضرت کو دیکھا، امام احمد رضا پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہزاروں کو نہ خرید کر تنہا احمد رضا کو خرید لیتے تو کافی تھا. اعلی حضرت سے کہا تو
तो मेरे इमाम ने कहा जो बिकने वाले थे बिक गए, मेरा सौदा इश्क रसूल में हो गया है। आला हजरत ने बता दिया कि जान है इश्क मुस्तफा, रोजे फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत ने कहा जो बिकने वाले थे बिक गए। अब मेरे भाई, मेरे इमाम ने कलम उठाया, कलम उठा मेरे आला हजरत का, आला हजरत का कलम उठा आला हजरत ने, तो आला हजरत ने अल मलफूज कौम को दे दी। आला हजरत ने कलम उठाया, आला हजरत ने कलम उठाया फतावा रज़विया शरीफ कौम को दे दिया। आला हजरत ने कलम उठाया कंजुल ईमान कौम को दे दिया। मेरे इमाम का कलम उठ रहा है, दीन का काम हो रहा है, इस्लाम का काम हो रहा है। अब अंग्रेजों ने अपने दुश्मन निकाल दिए, फिर अपने दुश्मन निकाले। अब चारों तरफ मेरे इमाम के खिलाफ दुश्मन खड़े हुए हैं, तलवारें मेरे इमाम के चारों तरफ से, मेरे इमाम के इर्द गिर्द तलवारें हैं। जब मेरे इमाम ने देखा कि मैं तो तन्हा हूं और मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए गए, तो आला हजरत ने अपने हुजरे को बंद किया और हुजरा को बंद करके मेरे इमाम ने इस्तिगासा पेश किया। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रुख किया गुंबद खजरा की जानिब, और आला हजरत ने गुंबद खजरा की जानिब को रुख करके इस्तिगासा पेश किया। या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आप रुख किया बगदाद की जानिब आला हजरत ने, और यही यागों से आजम, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गौसे पाक की रूहानियत ने कहा ऐ अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, बल्कि गौस की हिमायत तेरे साथ है। रुकिया रुकिया अजमेर की जानिब जुमले यही है, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गरीब नवाज की नुसरत ने कहा ऐ अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, गरीब नवाज की नुसरत तेरे साथ है। मुस्तफा जाने रहमत की रहमत मिली, गौसे पाक की हिमायत मिली, गरीब नवाज की नुसरत मिली, और चलते चलते मेरा इमाम इश्क की उस मंजिल पर फायज हो गया, उस मकाम पर फायज हो गया कि सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है। माशाअल्लाह, मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं जो आला हजरत की कश्ती में बैठ जाते हैं, फिर उनको हश्र का सूरज सता नहीं सकता जो ताजुश शरिया की छतरी में बैठ जाते हैं। फिर उनको हश्र का सूरज सता नहीं सकता जो ताजुश शरिया की छतरी में बैठ जाते हैं। मैं बड़े अदब के साथ बहुत ही अजीम लहजा और बहुत ही अजीम शायरी करने वाला वो खूबसूरत लहजा शारे अहले सुन्नत भाई नईम रजा तहसीनी से गुजारिश करता हूं वो मैं एक पर तशरीफ लाएं। दो शेर के लिए उनके लिए हुक्म है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं आ जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। चूंकि जो गुलाम मैंने पढ़ा था उसी की फरमाइश है कि मैं बहुत तेजी के साथ उसी को पढ़ूं, वक्त है नहीं। मैं पेश करता हूं, समाज कर लें बहुत तेजी के साथ। कैसे मोमिन है नमाजों को कज़ा करते हैं, 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 और मरने की मदीने में दुआ करते हैं जी, और मरने की मदीने में दुआ करते हैं। पीर आलिम हो तो इंसान सुधर जाते हैं। क्या बात, वाह, बहुत अच्छा। पीर आलिम हो तो इंसान सुधर जाते हैं, वरना जाहिल तो मुरीदों को गधा
वाह वाह वाह। वरना जाहिल तो मुरीदों को गधा करते हैं। वरना जाहिल तो मुरीदों को गधा करते हैं, और राफजियों से कहो दौर है गोली बम का। राफजियों से कहो दौर है गोली बम का। राफजियों से कहो दौर है गोली बम का, क्यों आजादारी वो छुरियों से किया कर, क्यों आजादारी वो छुरियों से किया करते हैं। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर लें और बोली सुभान अल्लाह। कब्र में सुन्नी ही देते हैं सवालों के जवाब, कब्र में सुन्नी ही देते हैं सवालों के जवाब। कब्र में सुन्नी ही देते हैं सवालों के जवाब, तीसरे में ये वहाबी ही फंसा करते। वाह 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 वाह। नहीं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शायर साहब पढ़ रहे थे, कैसे मोमिन हैं नमाजों को कज़ा करते हैं और मदीने में और मरने की मदीने में दुआ करते हैं। दुआ करने में कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, सच है ये। दुआ हर मोमिन कर सकता है जी माशाअल्लाह। उसका अपना अमल है, वो गुनाहगार है। नमाज छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, लेकिन जिसके दिल में सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत है, जिसके दिल में ईमान है, वो मदीने में मरने की लाख बार दुआएं करे तो अच्छी बात है जी, काबिल एतराज बात नहीं है। लिहाजा इस शेर की तस्हीह कर ले तो बेहतर रहेगा जी। मैं आप हजरात की तवज्जो इस जानिब भी मबजूल कराना चाहता हूँ कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अपनी हयात मुबारका में जहां बस्ती बस्ती करिया करिया जाकर लोगों के ईमानो अकीदे की हिफाजत फरमाई, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अपनी जिंदगी में जितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया जी माशाअल्लाह। आज के जमाने के वो लोग जो चंद किताबें छाप कर ये समझते हैं कि दीन का सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं, वो याद रखें कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अल्हम्दुलिल्लाह जब तसनीफ व तालीफ का मामला आया तो फतावा ताजुश शरिया की शक्ल में अहले सुन्नत वल जमात को एक ज़ख़ीम फतावा अता फरमाया जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कोशों में आपने दौरे फरमाए, लोगों के ईमानो अकीदे की हिफाजत फरमाई। और अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिन जिन बस्तियों में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया के कदम मुबारक पहुंच गए हैं, वहां पर सुन्नियत की बहार नजर आती है। बेशक बेशक वहां पर सुन्नियत ही सुन्नियत नजर आ रही है। बहुत अच्छा। और जिन बस्तियों में हुजूर आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वान के खानवादे के इन बुजुर्गों के कदम नहीं पहुंचे हैं, वहां पर बहुत हद तक वहाबिया दयाबना ने अपने कब्जे जमा लिए हैं। तो फतावा ताजुश शरिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत डिजाइन, खूबसूरत किताबत और तबाअत के साथ छपकर उसका दूसरा एडिशन मंजर आम पर आ चुका है। आप हजरात में जो फतावे ताजुश शरिया फतावे रज़विया को नहीं समझ सकते, वो फतावे ताजुश शरिया जरूर खरीद ले, क्योंकि फतावे ताजुश शरिया का जो अंदाज है अल्हम्दुलिल्लाह वो सहल है, जो हर पढ़ा लिखा इंसान आसानी के साथ समझ सकता है। मैं गुजारिश करूंगा अहले इल्म से कि वो फतावे ताजुश शरिया को खरीदे और खरीद कर उसका मुताला करें, और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने जो तहकीकात फरमाई हैं, जो आपने फतवे दिए हैं, उनको अपनी जिंदगी में अमली नमूना बनाकर पेश करें। उसके साथ ही साथ जामिअतुर रज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हॉस्टल का संगे बुनियाद हो चुका है, जिसका नक्शा आपके सामने यहाँ पर सामने लगा हुआ है। जी माशाअल्लाह। हॉस्टल के पीछे कादरी हॉस्टल की तामीर का अनकरीब आगाज होने वाला है। अगले उर्स में जब आपकी हाजिरी होगी तो इंशाअल्लाह
آپ کو قادری ہاسٹل کا بہت سا کام ہوا نظر آئے گا، اس لیے میں اہل سروت سے گزارش کروں گا کہ آپ جامعۃ الرضا کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کے لیے قادری ہاسٹل کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں اور جامعۃ الرضا کا تعاون فرما کر ثواب دارین کے مستحق بنے۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب گیاوی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ ان کا عنوان ہے مسلم بچیوں میں بڑھتا فتنہ ارتداد اور ہماری ذمہ داریاں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا حضرت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا سازگار اپنی، گلے باغی خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عرس رضوی میں تشریف لانے والے سارے جنتی سنی بریلوی مسلمان جو آج جامعۃ الرضا کے وسیع و عریض اس میدان میں تشریف فرما ہے اور امام محمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں شرکت فرما کر کے سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس امام محمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس کی خصوصیت ہے کہ علماء کرام کو خطبہ اسلام کو الگ الگ موضوع دیا جاتا ہے تاکہ ہماری قوم کو، سنی مسلمانوں کو الگ الگ پیغام پہنچے، چونکہ پورا ہندوستان آج بریلی شریف میں موجود ہے اور پورے ہندوستان کے دل و دماغ یہاں موجود ہیں، تو ہماری قوم اور میرے تاج الشریعہ کے دیوانے، اعلی حضرت کے مسلک پر چلنے والے یہاں سے کچھ سیکھ کر کے جائیں، معلومات میں اضافہ کر کے جائیں، جیسے کہ عالم نبیل فاضل جلیل خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا گلزار احمد صاحب قبلہ جو بہت مستند معتبر استاذ ہیں جامعۃ الرضا کے، انہوں نے میرا موضوع آپ کے سامنے رکھا کہ مسلم بچیوں میں یہ کفر و ارتداد جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا سدباب کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے کہ مسلم گھروں کی بچیاں بے تحاشا بلا روک ٹوک دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں اور بھاگ کر کے مرتد ہو جا رہی ہیں، اسلام سے خارج ہو رہی ہیں، دین سے دور ہو جا رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کل کی ہماری مائیں، کل کی ہماری بہنیں، صحابیہ اور
ان صالحات کی زندگی کو دیکھیں تو ان لوگوں نے اپنی جان تو دینا گوارا کیا ہے، اپنے بچوں کو تو قربان کرنا گوارا کیا ہے، اپنے شوہر کو تو شہید کرنا گوارا کیا ہے، مگر اسلام کے اوپر آنچ آ جائے، ایمان کے اوپر آنچ آ جائے، یہ برداشت نہیں کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم ایمان کو نہیں جان رہے ہیں، ایمان کی حقیقت کو نہیں جان رہے ہیں، ایمان کی اہمیت کو نہیں جان رہے ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آخر کون وہ ہے جس کی یہ ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے ہیں؟ میں اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، مگر ایک پہلی جو میں بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ مخلوط تعلیم ہے، خلط ملط والی زندگی ہے، بے پردگی والی زندگی ہے، ایک ساتھ رہنے والی زندگی ہے، اور ایک ساتھ جب جوان کوئی لڑکی ہو، جوان کوئی لڑکا ہو تو شیطان اسے ورغلاتا ہے، شیطان اسے بہکاتا ہے، اور ادھر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ کالے کپڑے میں رہو گے تو عزت نہیں ملے گی، شہرت نہیں ملے گی، حکومت نہیں ملے گی، دولت نہیں ملے گی، آرام نہیں ملے گا۔ کالے کپڑے سے آزادی چاہتے ہو تو ان نوجوانوں کے ساتھ چلو، تمہیں 4 ویلر میں گھمایا جائے گا، اچھے ہوٹلوں میں کھلایا جائے گا، عیش و عشرت کی ساری چیزیں تمہیں مہیا کی جائیں گی، اور تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، اور ہمارے گھر کی بیٹیاں اس کے لالچ میں آ رہی ہیں اور اپنے عقیدے ایمان کے سودا کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے گارجین کو بیدار ہونا ہوگا، اور گارجین کو اس بات کی تلقین کرنی ہوگی کہ میری بیٹی نہ پڑھے گوارا ہے، تعلیم حاصل کرے اور ایمان چلا جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو نہ پڑھائے، اپنی بیٹی کو اسکول نہ بھیجے، اپنی بیٹی کو کالج نہ بھیجے، اپنی بیٹی کو یونیورسٹی نہ بھیجے، مگر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دین کے سانچے میں اتنا ڈھال دیجئے کہ آپ کی بیٹی اسکول و کالج میں بھی رہے تو کنیز فاطمہ نظر آئے، کنیز زینب نظر آئے۔ بے شک بے شک حضرات، اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کو نہیں پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، مگر سب سے پہلے اپنے بیٹے کو امام احمد رضا کے مسلک کا پیروکار بنا دیجئے، تاج الشریعہ کا سبحان اللہ، تاکہ آپ کا بیٹا کالج میں بھی رہے گا، یونیورسٹی میں بھی رہے گا تو کبھی مسلک کا سودا نہیں کرے گا۔ حضور تھوڑی دیر کے لیے میں اپنا تجربہ، میں چونکہ گیا میں رہتا ہوں، اور گیا میں ایک بہت بڑا منحوس رہتا تھا جو ابھی فی الحال جہنم میں گیا ہے، طاہر گیا بھی، اس نے پورے گیا میں وہابیت کا جال پھیلا دیا تھا۔ میں جس وقت گیا تھا، آج 2094 میں، تو مصطفیٰ جان رحمت کی بات پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہے، بیٹھیے، بولیے سبحان اللہ، ارے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ بیٹھ جائیے حضرات، وہاں پر نعرہ نہیں لگنے دیا جاتا تھا، سبحان اللہ نہیں بولنے دیا جاتا تھا، یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگنے دیا جاتا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جامعہ نوریہ مجاہد ملت کا میں نے قیام کیا، رضا مسجد کا قیام کیا، زمین خریدی، گیا شہر میں اس کی بنیاد ڈالی، اس سے سنیت پھیلی، آج مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اور بستی قریہ کا بھی نعرہ لگ رہا ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ علامہ مولانا شہزاد صاحب تشریف لے گئے ہیں، جلسے میں خطاب فرمایا ہے، لگتا ہے کہ ہاں سنیت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں جس شہر میں رہتا ہوں، ایک طرف خیر کا اسکول ہے اور ایک طرف بنا میں مسلمان جماعت اسلامی کا اسکول ہے، دیوبندی اور وہابی کا اسکول ہے، ادھر ہم بھیجتے ہیں تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، کیا نعرہ بتایا جاتا ہے، وہ آپ جان رہے ہیں۔ جماعت اسلامی میں بھیجتے ہیں تو ہمیں شرک اور بدعت کا
नारा दे करके हमारे बच्चों को गुमराह किया जाता है। ए सुन्नी मुसलमानों, होटल बहुत खोला है, जूते का शोरूम बहुत खोला है, बिल्डिंगें बहुत बनाई है। अब जरूरत है कि स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, ताकि हम अपने स्कूल में जब सलाम शुरू करें तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी अच्छा, 1994 हाँ 1994 की बात कर रहा था मैं, 2094 बोल दिया। चलिए हज़रात, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जरूरत है कि हम स्कूल और कॉलेज बनाएं और अपने हिसाब से स्कूल चलाएं। बना में स्कूल जो इंग्लिश मीडियम चल रहा है, 3-3.5 साल का बच्चा होता है, इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, जुमा के दिन भी छुट्टी नहीं होती, शबे बारात में भी छुट्टी नहीं होती, रबीउन नूर शरीफ में भी छुट्टी नहीं होती। मेरा बेटा क्रिसमस डे जानता है, मेरा बेटा होली और दिवाली की छुट्टी जानता है, मेरा बेटा ईद मिलादुन नबी की छुट्टी नहीं जानता है, मेरा बेटा जुमा की छुट्टी नहीं जानता। इसलिए जरूरत है कि जब हमारा जामतुर रज़ा है तो मसलक आला हजरत के हिसाब से पढ़ाई हो रही है, हमारा स्कूल भी ऐसा होगा तो मसलक आला हजरत के साथे में बच्चों को भी डाला जाएगा और बच्चियों को भी डाला। सुभान अल्लाह। कहीं कहीं हजरत जहेज भी बहुत बड़ी लानत है, किसी इलाके में जहेज की लानत है, जहां हमारी बेटियां बूढ़ी हो जा रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है। जिस इलाके में जहेज की लानत हो, जहेज की लानत को खत्म किया जाए और अपनी बच्चियों को और अपने बच्चे को मसलक आला हजरत के सांचे में ढाल दिया जाए, ताकि आपकी बेटी कनीज़े फातिमा रहे, आपकी बेटी दीन का सौदा न करे। उसे बताया जाए कि हजरत ज़ैनब ने करबला की धरती पर दोनों बेटों को, दोनों मोहम्मद को शहीद करवा दिया था, मगर इस्लाम पर आँच आ जाए ये गवारा नहीं किया था। जरूरत है कि नहीं भाई साहब? बोलिए, स्कूल कॉलेज बनना चाहिए बेशक, मगर हजरत हमारी कौम अगर कोई आलिम कोशिश करता है तो उसी के पीछे पड़ जाता है। अभी मैं 1 एकड़ जमीन का एग्रीमेंट किया तो सबसे बोला कि किसके नाम पर लिखाइएगा, इसका डायरेक्टर कौन होगा, पैसा कौन रखेगा। हमने कहा अरे आया ही नहीं है तो रखेगा कौन, खरीदाया ही नहीं है तो रजिस्ट्री किसके नाम पर होगी। इससे पहले कि आप इसका हिसाब लीजिए, पहले ये कहिए हजरत मेरे तरफ से इतना है, रजिस्ट्री कराइए। और मैंने कहा कहते हो किसके नाम पर लिखाएगा, तो मैं कहता हूं कि जब रजिस्ट्री होगी तो ये लिखा जाएगा कि इसका जो भी टीचर रहेगा वो मसलक आला हजरत का मानने वाला रहेगा। बहुत अच्छा। जरूरत है इस बात की, यह बहुत बला तेज से फैल रही है और हमारे माशरे को अपने लपेटे में ले रही है। यहां से आप जाइए, हर गार्जियन की जरूरत है कि अपनी बेटी को पढ़ने भेजें तो निगरानी जरूर रखें, मोबाइल दें तो बेवक्त अगर घंटों बात करती रहे तो भी आप नजर जरूर रखें कि कहां बात हो रही है, किससे बात हो रही है। इससे पहले के बोरिया बिस्तरा लेके स्टेशन चली जाए तब आप घर से निकले। जरूरत है कि पहले ही से आप चौकन्ना रहें ताकि आपकी बेटी तालीम भी हासिल करती रहे और अपनी आबरू भी बचाती। मैं गुजारिश करूंगा आज आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के उर्स पाक के मौके पर कि आप अपनी बेटियों का और समाज की बेटियों का ख्याल जरूर रखें, अपने इलाके में स्कूल कॉलेज का कयाम जरूर करें ताकि कि हमारी बेटियां हिजाब में, निकाब में पढ़ने जाए, खल्तमल की जिंदगी से बचे और अपने अकीदे ईमान की हिफाजत कर सके। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में
حمدن قصدن کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام. سبحان اللہ. بڑی اچھی تقریر آپ نے سماعت کی کہ چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی خوشبو تمہیں جو شہر بریلی میں ملے گی. ذرا مفتی اعظم کے نام پر بولیے سبحان اللہ. کہ چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی خوشبو تمہیں جو شہر بریلی میں ملے گی. تم ڈھونڈتے ہو تقوی و طہارت کی کہاں دولت, وہ دولت مفتی اعظم کی حویلی میں ملے گی. اور مرغا نہ سہی تو کوے کی ہی بوٹی سہی, وہ تبلیغی جماعت کی پتیلی میں ملے گی, وہ تبلیغی جماعت کی پتیلی میں ملے گی. آئیے ان مصروں کے ساتھ شاعر اسلام جناب بھائی راشد رضا مرکزی تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلی فرمائیں. جملہ علماء اہل سنت, اساتذہ اکرام اور سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت میں تشریف لائے جملہ سامعین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے مل کر کے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دو جہاں میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں. کلام تاج الشریعہ کے صرف 2 اشعار پیش کرتا ہوں. دو جہاں میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جانے مسیحا آپ ہیں. یا نبی جانے مسیحا آپ ہیں. جانے تمنا آپ ہیں. مصطفیٰ یہ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. عرش و کرسی چاند سورج کہکشاں خشک و تر گلشن زمین و آسمان. عرش و کرسی چاند سورج کہکشاں خشک و تر گلشن زمین و آسمان. باغ جنت زینت کون و مکان آپ کی خاطر بنائے. دو جہاں یا رسول اللہ اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. مل کے پڑھیں. اپنی خاطر جو بنایا. مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ سے ہے
عرض عبداللہ کے لال کھولیے دروازے جود و نوال اپنے مرشد کا ہے شاہد ہم خیال بردرت آمد گدا پہرے سوال ہو بھلا اختر کے داتا آپ ہیں ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں مصطفیٰ یہ ذات یکتا آپ ہیں. جہاں بانی عطا کر دیں. کیا ہوا؟ میگی ختم ہو گیا بھائی. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمیں کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں. حضرات آج کی امام احمد رضا انٹرنیشنل کانفرنس میں آئے ہوئے خطبہ شورا اور مشائخ اعزاب جن کے بیانات سے آپ حضرات محظوظ ہو رہے ہیں. جب کسی کا کوئی کلام کوئی بات کوئی شعر اچھا لگے تو اس پر داد و تحسین سے نوازتے رہیں. ساتھ ہی ساتھ شورا ہو یا نقبہ وہ جو اشعار یہاں کھڑے ہو کر پڑھیں وہ باوزن ہونا چاہیے. ہدایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ اسٹیج سے اوٹ پٹانگ لایانی اور بے معنی باتیں نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ذمہ دار اسٹیج ہے. یہاں سے آپ اپنی بات صرف ان بیٹھے ہوئے ناظرین تک نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں. اس لیے جتنی آپ کی بات باوزن ہوگی اتنا ہی آپ کا قد بڑھے گا. لہذا ایسے ویسے بازاری اشعار سے پرہیز کریں. اور ایک اعلان یہ بھی سماعت فرمائیں کہ حضور قائد ملت مد ظلہ العالی کی سرپرستی میں آپ کے داماد جناب فرمان حسن خان صاحب کی نظامت میں اعلی حضرت تاج الشریعہ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے غریبوں کے مفت آپریشن اور علاج کا بندوبست کیا گیا ہے. جو حضرات اپنے آپریشن کرانا چاہتے ہیں وہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے دفتر میں سوداگران میں پہنچ کر اپنا نام درج کرا سکتے ہیں اور اس فری سہولت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ اس کے علاوہ فرمان حسن خان صاحب کی طرف سے غریب بچوں کی کوچنگ اور ان کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ان کو اپنے مقصد حسن میں کامیابی عطا فرمائے. میں صرف 2 شعر پڑھنے کے لیے جناب اطہر جمالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ میک پر تشریف لائیں. ممبر نور پر تشریف فرما معظم محترم محتشم مقدس علماء کرام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سید سرکار مفتی اعظم ہند کی لکھی ہوئی نعت کے کچھ شعر تزمین کے ساتھ ملاحظہ کریں. ایک مطلع ایک شعر ایک مقطع سماعت کیجیے. انہیں دل سے ہر دم پکارا کروں میں
انہیں دل سے ہر دم پکارا کرو میں شب و روز یوں ہی گزارا کرو میں شب و روز یوں ہی گزارا کرو میں کہ مقدر کو جان ان پر نثارا کرو میں دل و جان ان پر نثارا کرو میں اس واسطے ہوں میرے آقا میں اس واسطے ہوں مقدر پہ نازا بنایا خدا نے نبی کا سناخا بنایا خدا نے نبی کا سناخا اور یہی ہے فقط بخشش کا سامان فرش پہ جو پوچھے میرا دین و ایمان فرش پہ جو پوچھے میرا دین و ایمان تمہاری ہی جانب اشارہ کرو میں تم پہلے ہر لفظ کو تولو تو بہت اچھا ہو، پھر بسنجیدگی بولو تو بہت اچھا ہو. پہلے ہر لفظ کو تولو تو بہت اچھا ہو، پھر بسنجیدگی بولو تو بہت اچھا ہو. اشک اوروں کے جنازوں پہ بہاتے ہو اگر اپنے اعمال پہ رولو تو بہت اچھا ہو. اشک اوروں کے جنازوں پہ بہاتے ہو اگر اپنے اعمال پہ رولو تو بہت اچھا ہو. داغ سیاہ کے جو دامن پہ لگا رکھے ہیں شرم کے پانی سے دھولو تو بہت اچھا ہو. اب میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قمر الدین جن کا تعلق بہرائچ شریف کی سرزمین سے ہے، ان کا موضوع ہے امام احمد رضا اور تصوف. میں ان سے گزارش کروں گا 5 منٹ کا وقت ہے. جب وہ آواز صابر انصاری صاحب کا یہ پرس یہاں تک پہنچا ہے، وہ جہاں ہیں وہ بھی یہیں تک آ جائیں. مولانا قمر الدین صاحب جن کا تعلق بہرائچ شریف کی سرزمین سے ہے، جب وہ آواز کان پڑتی ہے مردہ جسموں میں جان پڑتی ہے، فاصلہ اس کے در تک ہے اتنا زندگی درمیان پڑتی ہے. منبر شریف پر رونق افروز معزز علماء کرام و شورا اعظام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ گوہر بار میں
جھوم جھوم کر درود و پاک کا نعرہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلی حضرت گنگناتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور راہ کی اتنا دماغ لے کے چلے. جی ماشاءاللہ. اور ہم غلامان سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں یوں گنگناتے رہتے ہیں کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, جی ماشاءاللہ. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, جی ماشاءاللہ. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. بے شک. حضرات, میری تقریر کا عنوان ہے امام احمد رضا اور تصوف. عنوان ایک وسیع وقت چاہتا ہے جی, مگر میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ جملے پیش کروں. اور پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ تصوف کہتے کسے ہیں. تو ہم سب کے ایک بڑے عالم دین عارف باللہ سیدنا عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, التصوف انما ہوا زبدۃ عمل العبد باحکام الشرعیہ. بے شک تصوف یہ بندے کے اس عمل کے خلاصے کا نام ہے جو عمل شریعت کے احکام کے دائرے میں وہ کیا کرتا ہے. اور ہمارے دوسرے بزرگ سیدنا ابو عبداللہ محمد بن خفیف ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, التصوف تصفیۃ القلوب. تصوف یہ دلوں کی صفائی اور ستھرائی کا نام ہے. وہ اتباع النبی فی الشریعہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اتباع اور پیروی کا نام ہے. حضرات, تصوف کس تعریف سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ تصوف یہ طریقت کا ایک دوسرا نام ہے. اور طریقت یہ مشہور ہے کہ طریقت اس راستے کو کہتے ہیں جو راستہ اللہ رب العزت تک پہنچا دے. اب اللہ رب العزت تک کون سا راستہ ہمیں پہنچائے گا اس کے بارے میں کسی اور سے نہیں, ہم راہ طریقت اور سلوک کے اس تاجدار سے پوچھیں جسے ہم امام التقی والنقی سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں. سبحان اے امام التقی والنقی, آپ تو راہ طریقت و شریعت کے تاجدار ہیں, آپ بتائیں طریقت کسے کہتے ہیں. تو آپ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ طریقت جو راستہ خدا تک پہنچانے والا ہے وہ راستہ یہ ہے کہ اقرب الطرق الی اللہ تعالی, اللہ تعالی سے زیادہ قریب کرنے والا راستہ لزوم قانون العبودیت, بندگی کے قانون کو لازم پکڑ لینا, والاستمساک بعروۃ الشریعہ, اور شریعت کے گرہ کو مضبوطی سے تھام لینے کا نام ہے. گویا جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص صوفی کامل ہوگا وہ ولی کے درجے پر بھی, ولایت کے درجے پر بھی فائز ہوگا, اور جو ولایت کے درجے پر فائز ہوگا وہ صوفی کامل بھی ہوگا. ان دونوں چیزوں میں لزوم ہے. اب ان تفصیلات کی روشنی میں اگر ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات کا معائنہ و مشاہدہ کرتے ہیں, ان کی حیات طیبہ پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں, تو ہمیں بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ بے شک سرکار اعلی حضرت کی ذات کے اندر حد درجہ تصوف بھی موجود تھا, اور طریقت بھی موجود تھی, اور شریعت کی پاسداری بھی موجود تھی. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت کے اندر عنفوان شباب ہی سے معرفت کا نور تابندہ نظر آتا تھا, اور اس معرفت کے نور کو راہ سلوک پر چلنے والے تاجداروں نے پہچانا بھی. اگر آدمی یہ سوال کرے کہ علماء طریقت کے اس سلوک کے راستے کے اس نور کو کیسے پہچان سکتے ہیں, تو اس کی وضاحت راہ سلوک پر چلنے والے ایک بڑے سالک کے ارشادات سے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ سرکار اعلی حضرت کے کم عمری میں ہی نور سلوک و طریقت کس طرح تابندہ تھا کہ آپ تقریباً 22 سال کی عمر جب آپ کی ہوتی ہے تو سیدنا علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ کی ایما پر اپنے والد گرامی عمدۃ المحققین حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ مارہرہ مطہرہ تشریف لے جاتے ہیں. مارہرہ مطہرہ شریف میں
طریقت و سلوکت کی تاجدار اس وقت کے خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول ماراہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتظار میں ہے کہ کوئی شخص کوئی میرا مرید صادق آ رہا ہے جسے مجھے ارادت سے نوازنا بھی ہے اور بہت سارے انعامات سے انہیں نوازنا ہے. آپ تشریف لے جاتے ہیں. پہلی ہی نشست میں سید شاہ آل رسول ماراہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار اعلی حضرت کو بیعت و ارادت کے راستے پر گامزن بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اسی مجلس میں آپ کو اجازت و خلافت سے بھی سرفراز فرما دیتے ہیں. جب صرف بیعت کرنے کے بعد فوراً اسی مجلس میں اپنی عادت سابقہ کے خلاف سید آل رسول ماراہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی تو کسی اور نے نہیں، آپ ہی کے ولی عہد سچے جانشین اور خلیفہ کامل حضرت سیدنا ابو حسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے سوال کیا کہ شیخ طریقت، یہ تو آپ کے طریقے کے خلاف عمل ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا شہزادے کیا ہے؟ کہا ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ اس خانقاہ کی ریت یہ تھی، آپ کا طور طریقہ یہ تھا کہ جب آپ اپنے دامنے ارادت میں کسی سے کو لیتے تھے، اس سے وابستہ کرتے تھے، تو آپ اپنے مریدین و مسترشدین کو پہلے ریاضت و مجاہدہ کے منزل سے گزارتے تھے. جب یہ دیکھ لیتے تھے کہ تزکیہ قلب ہو گیا، پاکیزگی نفس ان کے اندر آ گئی، اب مسند ارشاد پر وہ روشن وہ افروز ہو سکتے ہیں، جلوہ افروز ہو سکتے ہیں، تو آپ انہیں اجازت و خلافت سے نوازتے تھے. آج تو اس کے خلاف آپ نے کام کیا. تو آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا شہزادے تمہیں معلوم نہیں، اور لوگ جو میرے پاس آتے تھے وہ سنگ آلود بھی لے کر آیا کرتے تھے جن کے تزکیے نفس کی ضرورت ہوا کرتی تھی، لیکن مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی میرے پاس تصفیہ نفس اور پاکیزگی طبیعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ان کا قلب و دماغ اس قدر سستہ ہے کہ انہیں ریاضت و مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتصال نسبت کی ضرورت تھی، وہ میں نے انہیں عطا کر دی. اور شہزادے سنو، صرف اتنا نہیں، ان کے اندر جو پنہا نور میں دیکھ رہا ہوں، نور تصوف و شر طریقت میں دیکھ رہا ہوں، میں اس بات پر خوش ہوں. میں پہلے فکر مند تھا کہ گر میدان محشر میں احکم الاحکمین نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آل رسول تم دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو تو میں کیا پیش کروں گا. آج جب میرے دامن ارادت سے امام احمد رضا وابستہ ہو گئے تو میری یہ فکر دور ہو گئی اور میں نے یہ یقین کر لیا کہ کل بروز قیامت اگر احکم الاحکمین مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول کیا کما کے لائے ہو تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سے جزا مجھ سے پوچھے خدا آل رسول تو لایا ہے کیا، کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کہ سرکار اعلی حضرت کی ذات پر اہل تصوف کو بھی ناز تھا، راہ سلوک کے تاجدار بھی فخر کیا کرتے تھے. آج لوگ تانے دیتے ہیں معاذ اللہ کہ بریلی شریف صرف علم کا مرکز ہے، شرع و طریقت و سلوک کا مرکز نہیں ہے، معرفت کا مرکز نہیں ہے. مسلمانوں کان کھول کر سن لو، جس طرح بریلی شریف علم و معرفت کا مرکز ہے اسی طرح تصوف و طریقت کا بھی مرکز ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسے علم و ہنر کے تاجدار تھے ایسے تصوف و سلوک اور طریقت کے بھی تاجدار تھے. یہ ہم نہیں کہتے، مارہرہ مطہرہ کے خاتم الاکابر سید آل رسول ماراہروی کرتے ہیں، بلکہ وہ خود جو اپنے نانا جان کے دامن سے وابستہ ہونے کے باوجود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد رضا تو گویا میرے لیے توشے آخرت ہیں. ایک آل رسول اعلی حضرت کو توشے آخرت بتائے جس سے سمجھ میں آتا ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اور تین چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ امام احمد رضا کو ایک تو سید شاہ آل رسول ماراہروی نے خلافت بھی عطا فرما دی پہلی مجلس میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خلافت عطا فرمانے کے بعد سرکار اعلی حضرت کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ گویا میرے لیے امام احمد رضا توشے آخرت ہیں، کل اللہ کے حضور میں انہی کو پیش کر دوں گا. اور تیسرا خاص بس یہ رہا، خاص وجہ یہ رہی، خاص خوبی یہ رہی کہ سرکار اعلی حضرت کو سید شاہ آل رسول ماراہروی نے توجہ تشبیہی سے بھی سرفراز فرمایا.
جس کا مطلب علماء سمجھتے ہوں گے مشابہت کا درجہ عطا فرمایا اپنے سے. یعنی گویا سید شاہ علیہ رسول ماہروی نے اپنے آپ کو سرکار اعلی حضرت کے اندر اس قدر پے بس کر دیا, اپنا نور ایسے ڈال دیا, سلوکت سے اس قدر پرو دیا کہ دونوں میں تشبہ ہو گیا. اور راوی تحریر فرماتے ہیں کہ ارادت سے منسلک ہونے کے بعد, خلافت لینے کے بعد, جب سیدی سرکار اعلی حضرت اپنے پیر و مرشد سید شاہ علیہ رسول ماہروی کے ساتھ خانقاہ کے دروازے سنگینی سے باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو فیصلہ نہیں کر پاتے کہ سید شاہ علیہ رسول کون ہیں, امام احمد رضا کون ہیں, اور یہ تعجب کرتے ہیں کہ دونوں تو ایک ہی دکھتے ہیں. ایک طرف علیہ رسول ماہروی کا بڑھاپا دکھتا ہے اور دوسری طرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عنفوان شباب میں سید شاہ علیہ رسول ماہروی تشریف لا رہے ہیں. فرق اس سے ہوتا تھا کہ جب داڑھی پہ نظر پڑتی تو دیکھتے ایک داڑھی میں سیاہی ہے, ایک میں سفیدی ہے, سفیدی سے سمجھتے کہ علیہ رسول ماہروی ہیں اور سیاہی سے سمجھتے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں. مسلمانوں تبھی تو ہم لوگ کہا کرتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور انہوں نے بہت کچھ ہے لکھا علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. مسلمانوں ابے بریلی میرا باب جنت ہے تو, یعنی چلوا کہے اعلی حضرت ہے تو, دل یقین مرکز ہے اہل سنت ہے تو, یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. انشاءاللہ لاکھ لوگ چیخ مارتے رہیں, لاکھ لوگ چولیاں بدلتے رہیں, لاکھ لوگ فریب کاریاں کرتے رہیں, بریلی شریف کل بھی مرکز عقیدت ہمارا تھا اور انشاءاللہ قیامت تک مرکز عقیدت رہے گا. اعلی حضرت کے خاندان میں قیامت تک ہر ایک ایسا ہیرا ضرور پیدا ہوتا رہے گا جو علم طریقت و معرفت کا مجمع البحرین رہے گا اور دنیا کو اس ہدایت سے لبریز کرتا رہے گا, اور سارا جہان یہ کہتا رہے گا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کہنے کا میرے پاس یہی ایک ڈھنگ ہے, ہر دشمن رسول سے اعلان جنگ ہے. گستاخ مصطفیٰ سے کروں کیسے دوستی, میرے مزاج و خون میں بریلی کا رنگ ہے. اب آئیے حضرات میں بڑے ادب کے ساتھ دو شعر پڑھنے کے لیے شارح اہل سنت احمد الفتاح فیض آبادی سے گزارش کرتا ہوں وہ میک پر تشریف لائیں. احمد الفتاح فیض آبادی میک پر. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری پڑھی ہوئی بڑی مشہور منقبت حضور تاج الشریعہ کی شان میں پیش خدمت ہے, سماعت فرمائے. تاروں میں چمکتا چاند, تاروں میں چمکتا چاند, اور ظلمت میں تنویر, ایسے ہیں ہمارے پیر, ایسے ہیں ہمارے پیر. سورج کی طرح روشن, سورج کی طرح روشن, سچائی کی ایک تصویر, ایسے ہیں ہمارے پیر, ایسے ہیں ہمارے پیر. بہت اچھا, ماشاءاللہ. ایسے ہیں ہمارے پیر. دریاؤں کے